بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندو مسلم جھگڑا کرے، میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے، اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نا، آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس، 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62. کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا جس سے میں متاثر ہوا، اس کے ہے 14 لاکھ، میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف، ذاکر کافر، ذاکر یہ ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے، گھوم رہا ہے. ارے جو شخص ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے، تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں، وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے، میڈیا. جب مجھے دکھایا گیا، میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے، پوری پیشن گوئی ہے، مانگنا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے 2 چیز، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پچھلی انہیں نہیں کی تھی. تو جو ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، سبقت لسان، زبان سے سکنا. یا ہو سکتا ہے کس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اور مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر مسلمان، ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا. میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے، کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے، تاکہ مجھے اجر ملے. اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے. نیک بندے بندیوں کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی. پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں کہ جیسے انسان نہیں ہے سامنے، جانور کھڑے. بیچارے ذاکر نائک کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دے، تو ٹائی پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ. یا اللہ میری توبہ. اتنا تعصب، اتنی حقارت. ہزاروں آدمی جس شخص کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لے، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ساری کائنات میں مل جانے سے بہتر. یہودیوں کا ایجنٹ، جو ٹائی لگاتا ہے، کوٹ پہنتا ہے. اتنی تنگ نظر. ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. بھائیو بہنوں، بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کسی کو حقیر جانا. جی بھی کل میں ایک پروگرام، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جذباتی ہو کے چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے بری. لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا، جب وہ خبریں پھیلتی ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا، وہ جو اتنا سینسیٹیو بنا لیا اس مسئلے کو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، سننے والے بھی اور جن پر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے، سب عاشق ہیں. صرف زبان کی غلطیوں کو، تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس سے غیر مسلم ہنسے گا، بولے گی یہ ایسی ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद कहीं बयान में कहीं मुर्दा का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि नामुनासिब लफ्ज है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब वो एक अहले हदीस आलिम सफाई बयान कर रहे हैं कि भाई वो उसको उर्दू इतनी अच्छी नहीं है उसकी। हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है। अगर नबी से नफरत करते तो इस्लाम की इतनी तबलीग क्यों कर रहे होते? वो बेचारों को उर्दू सही, मैं भी उनसे मिला हूं ना, उर्दू में थोड़ी कमजोरी है उनके। तो एक लफ्ज उनकी जबान से ऐसा निकल गया, अब पूरी दुनिया ने तोपों का रुख माफ करने के लिए तैयार नहीं। इतना ज्यादा जज्बाती होने की ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, बल्कि हदीस में हमें मिलता है कि ऐसी गलतियां हुई हैं सहाबा से भी और उनको माफ किया गया है, क्योंकि उनकी नीयत तौहीन की नहीं थी। देखो, नबी से बड़ी तौहीन तो अल्लाह की तौहीन है ना। कोई अल्लाह की तौहीन करता है, ये कितनी बड़ी तौहीन है। लेकिन हदीस में क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी कि पिछली उम्मतों में एक शख्स की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि जब कोई बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा कर, कि एक बंदा है जो बयाबान जमीन में उसकी सवारी उसका सामान सब गुम हो गया, अब वो मौत के इंतजार में लेट गया, आंख लग गई कि भाई इस सहरा में तो कुछ भी नहीं मिलेगा और तड़प तड़प के मर जाऊंगा। आंख खुलती है तो उसके फौरन सवारी उसके सामने, पानी सब कुछ। खुशी से वो इतना खुश होता है, कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। खुशी बहुत ज्यादा है। बोलना ये चाह रहा था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, निकला क्या उसके मुंह से? शुक्र है उस वक्त वीडियो कैमरे इजाद नहीं हुए थे और यूट्यूब, वरना उसकी वीडियो बना के लोग डाल देते और उस पे कुफर के फतवे कि इसने अल्लाह की तौहीन की। भाई इंसान है यार, कितना बड़ा बज़ाहिर कुफर है ये। अल्लाह को अपना बंदा कह देना, इससे बड़ा कोई जुर्म दुनिया में हो सकता है? लेकिन हमें पता है कि उसकी नीयत ये नहीं थी। इंसान है, कभी कुछ कहना चाहता है, निकलता कुछ है मुंह से। ये तो दिन रात हम देखते हैं, बाज दफा बोलता कुछ है, सुनाई कुछ देता है। तो ये हमारी जो हवास है ना, ये इंसान के हवास है, इसमें बहुत गलतियां होंगी, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा, बहुत कुछ गलत होगा। अल्लाह ने कहा सॉरी कर लो, माजरत कर लो, लेकिन ये सॉरी की भी कबूल नहीं करते। तो यही मसला है कि जब वो अल्लाह के बारे में कह रहे हैं, ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, इतना खुश हो गया था कि बेचारे की जबान से गलत अल्फाज निकल गए। फिर आगे हदीस में ये भी नहीं है कि करेक्शन की या नहीं की, बस हो गया तो हो गया। मतलब ये कि अल्लाह को तो पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे ने अगर ये कह दिया मुर्दा का लफ्ज, जो गलत है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब, उसको इतना सेंसिटिव मसला बना लिया कि भाई हम तो प्रोग्राम ही नहीं करते और ये और वो, उस पर नारे भी लग रहे हैं। तो ये मसला ठीक है, हम नहीं कहते कि मुमकिन है आपने इश्क रसूल में ही ये किया हो, किसी की नीयतों पे हम शुबा नहीं करते, मगर बहरहाल ये इल्मी लिहाज से और संजीदा लोगों से अगर आप राय लेंगे तो कोई भी इस तरह से अमल को पसंद नहीं करेगा। और मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारी कौम का एक मिजाज है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं है। बहुत सी चीजें तो गुस्ताखी होती भी नहीं है, फिर भी उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। अब अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह दे कि आप पर मौत वाक़े हुई है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये तो एक हकीकत है। इन्नका हो, मौत वाक़े होने वाली, व इन्नहुम मय्यितून, कुरान कह रहा है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सबसे पहला खुतबा दिया, आप ये कह सकते तो कुरान तो कह सकता, हम नहीं कह सकते। हजरत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब पहला खुतबा दिया है, सहाबा बहुत परेशान थे कि भाई नबी पर मौत वाक़े हो गई, नबी दुनिया से चले गए, तो हम कैसे, यानी वो तो बहुत से लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे थे। हजरत उमर ने ऐलान किया, जो ये कहेगा कि नबी की मौत वाक़े हुई है, गर्दन उड़ा दूंगा मैं उसकी। यानी वो कह रहे थे ये हो ही नहीं सकता, अभी तो मिशन की तकमील ही नहीं हुई, अभी तो इस्लाम पूरी दुनिया में नाफिज होगा, फिर नबी दुनिया से जाएंगे। हजरत अबू बकर खड़े हुए और खुतबा दिया, या अय्युहन्नास मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, तहकीक मोहम्मद पर मौत वाक़े हो चुकी है। माता, मौत वक़्त लगाया कि यकीनन हो चुका है ये काम, तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं होगा।
اور من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ خود قرآن نے بھی کہا نا، غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، یہ افواہ تھی۔ تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے، حوصلے بحال ہوئے، تو اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، افا ماتا، اگر محمد پر موت واقع ہو گئی، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا، آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، تو تم نے دین سے واپس، تو بھائی اسلام کے صاف ستھرے عقائد ہیں، اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ درجے کی برزخی حیات ملی ہے، اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اطہر سے ہے، اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے، اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسد اطہر سے بھی تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم بولو بھائی نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے شہداء کو حیات دی، حالانکہ وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بیویاں عدت گزارتی ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدت گزاری، ان پر نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے، کیونکہ اللہ نے سب کی مائیں بنا دیا ان کو، باقی عدت انہوں نے گزاری ہے، وراثت تقسیم نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کہ مرتے ہی نہیں ہے تو لہذا ہماری وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے نا یہ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی پیغمبر صرف علم کی وراثت ہے پیغمبروں کی، تاکہ ان کے مال پہ لوگوں کی نظر نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں جذبہ، عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، کتنا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہو۔ آگے پیار کی ڈیفینیشن جو شاعر نے کی ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں کہ پروگراموں کا بائیکاٹ کرو۔ اس اہل حدیث عالم کا بیچارے کا میں کبھی کبھار، ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا، ایک دو دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا، تو وہ ہر آدمی کبھی کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کبھی میں نہیں جانتا ہوں اہل حدیث عالم کو، کہیں ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کوتاہیاں کی ہوں یا نہیں کی ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک دو پروگرام میں نے دیکھے، مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کس گڑبڑ ہوا ہے۔ معاملہ کیا چل رہا ہے، خام خمے پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔